ایسے تصویروں والے کیلنڈروں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیجیے، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ اللہ کے خیر اور اللہ کے رحمت و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے کیلنڈروں کو اپنے گھروں میں نہ رکھیں۔ الحمدللہ ہماری جمعیت کی طرف سے جو ابھی کیلنڈر نکلا ہے، مقامی جمعیت کی طرف سے، اس میں ایک بھی تصویر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے کیلنڈروں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ وہ جو اسکول کے کالجز کے جو کیلنڈر ہوتے ہیں جس میں طلباء و طالبات ٹیچروں کی تصویر نمایاں ہوتی ہے، ہم ایسے کیلنڈروں کو اپنے دیواروں پر لٹکائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے خیر سے آپ محروم ہو جا رہے ہیں۔ ظاہری تصاویر نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں، ورنہ یہ سوچ لیجئے بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ استأذن جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں، ادخل، اللہ کے رسول کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں، اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخل، اے جبریل آ جاؤ، اندر آ سکتے ہو۔ آپ نے کہا، جبریل نے، کیف ادخل وفی بیتک ستر فیہ تصاویر، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ کے گھر میں کیسے قدم رکھ سکتا ہوں؟ آپ کے گھر کی دیوار پر جو پردہ لگا ہوا ہے اس پردے میں تصویریں ہیں، اس پردے میں تصویریں دکھ رہی ہیں، میں ایسے گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ یہ امام الانبیاء کو جبریل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی، میں آپ کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں جبکہ آپ کے گھر کی دیوار پر جو پردہ لگا ہوا ہے اس میں تصویریں مجھے دکھ رہی ہیں، اس میں تصویریں مجھے دکھ رہی ہیں، لہذا میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ کبھی جائزہ لیجئے، کبھی غور کیجئے، کبھی ٹھنڈے طور پر ان ساری چیزوں پر غور کریں، سوچیں اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ کتنے بڑے خیر سے ہم آج مسلمان محروم ہیں۔ جبریل نے کہا میں نہیں آ سکتا، ہاں ایک صورت ہے، میں آؤں گا آپ کے گھر میں۔ کیا کہا جبریل نے؟ کیا صورت بیان کی؟ فَإِمَّا أَن تُقَطِّعَ رُؤُوسَهَا، یہ جو تصویریں مجھے پردے کے اندر دکھ رہی ہیں ان کے سروں کو کاٹ دیا جائے، سروں کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِذَا قُطِعَ الرُّؤُوسُ فَلَا صُورَةَ، اگر کوئی تصویر ہے، اگر اس سے سر کو الگ کر دیا جائے تو وہ تصویر نہیں، وہ تصویر نہیں، اس کو تصویر میں شمار نہیں کر سکتا۔ یہی سر کی وجہ سے، اس چہرے کی وجہ سے اس کو تصویر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آپشن جبریل نے دیا، کہا یا تو آپ ان کے سروں کو کاٹ دیجئے، اور کہا او تجعل بساطا یوتا، یا ان کو کاٹ پیٹ کر، ان کو کاٹ چھاٹ کر ان کو تکیہ بنا لیجئے، بستر بنا لیجئے جس کو روندا جائے۔ آپ نے کہا فإن معشر الملائکہ، کیونکہ فرشتوں کی جماعت لا ندخل بیتا فیہ تصاویر، ہم فرشتوں کی جماعت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں پائی جاتی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کی بات ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اچھا کھانا بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ دعوت دی کہ آپ آئیے کھانے کے لیے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد آپ کے گھر کھانے کے لیے گئے۔ فدخل فرأى سترا فيه تصاویر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جب گئے، فرأى فيه تصاویر، آپ نے ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں پائی جاتی تھیں، تصویریں دکھ رہی تھیں۔ فخرج فوراً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکل گئے، فوراً اللہ کے رسول اس گھر سے نکل گئے۔ حضرت علی پریشان، اللہ کے رسول ہمارے گھر سے نکل گئے، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تسلی دی، کہا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، حضرت علی معاملہ یہ ہے کہ فرشتے ایسے گھروں میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں، تو تمہارا نبی کیسے آئے گا اس گھر میں؟ اللہ کے رسول حضرت علی کے گھر سے باہر نکل گئے۔ لہذا اپنے گھروں سے تصویروں کو ہٹاؤ، ہر ان چیزوں کو ہٹاؤ جس میں تصویریں دکھ رہی ہوں۔ الحمدللہ آج ہر چیز کا بدل ہے، آپ ایسی چیزیں الماریوں پر رکھ سکتے ہیں، کتابوں کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں، طرح طرح کے پیپر آ جا رہے ہیں، خوبصورت رنگین پیپر آ رہے ہیں،
آپ کو نیوز پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تصویروں والی چیزوں کو ظاہری طور پر جو دکھ رہی ہو ایسی تصویروں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیجیے، ورنہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے خیر سے، اللہ کی برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے. حاضرین گرامی، میں نے کہا اعمال اور اسباب بہت سارے ہیں، لیکن وقت کے حساب سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اور چیز جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوں گے، خاص طور پر جو نمازی نہیں ہے وہ تو 100% اس میں مبتلا ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو آدمی جنوبی ہوتا ہے. جنوبی آدمی کے پاس بھی رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے. جنوبی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنوبی آدمی کے پاس، اب وہ کسی بھی اعتبار سے جنوبی ہو، مباشرت کی وجہ سے ہو، مجامعت کی وجہ سے ہو، یا خواب میں احتلام ہو جانے کی وجہ سے جنوبی ہو گیا ہو، اگر وہ بغیر کسی عذر کے اسی حالت میں باقی رہتا ہے، 1 دن 2 دن گزر جاتا ہے، وہ غسل نہیں کرتا، ایسے جنوبی اور ناپاک آدمی کے پاس بھی کبھی بھی رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر وہ آدمی موجود ہوتا ہے. لہذا بغیر کسی شرعی عذر کے آپ حالت جنابت میں اپنے آپ کو باقی نہ رکھیں. آپ جیسے ہی آپ کو وقت ملے، عذر ختم ہو جائے، آپ غسل کر لیں یا کم سے کم وضو کر لیں. یہ میں اس وجہ سے کہا کہ جو 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتا ہے، بس ظاہری صفائی حاصل کر لیتے ہیں، غسل نہیں کرتے ہیں، ایسے گھروں میں، ایسے انسانوں کے پاس رحمت و برکت کے فرشتے نہیں ہیں. البتہ رات میں احترام ہوا، صبح تک کوئی باقی رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بسا اوقات کیا ہے، جنوبی ہوتے آپ سحری کے بعد غسل کیا کرتے تھے، یا سحری سے پہلے کبھی غسل کر لیا کرتے تھے، یا فجر کے لیے اٹھتے تب غسل کیا کرتے تھے. ہم نے کہا جو بغیر کسی عذر کے پورا دن ایسے رہ جائے، نمازیں اس کی ضائع ہو جائیں، ایسے لوگوں کے پاس رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے. حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے، قریب بھی نہیں جاتے. اس میں سے الجنوب، جنوبی آدمی. جنوبی آدمی دوسری حدیث کے اندر آتا ہے الا ان يتوضا او يغتسل، الا ایک ہی وہ آدمی، وہ جنوبی آدمی غسل کر لے یا کم سے کم وضو کر لے. اور اگر غسل اور وضو کی بھی طاقت نہ ہو، کیونکہ وہ بیمار آدمی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے پانی کے استعمال کی وجہ سے، یا شفا یابی میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو ایسا انسان کم سے کم تو تیمم کر لے، کم سے کم تیمم کر لے. جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اپنے آپ کو اس طرح نہ چھوڑ دے، ورنہ رحمت و برکت کے فرشتوں سے محروم ہو جائے گا. تو کم سے کم وضو کرے، اور عذر زائل ہوتے ہی فوراً وہ آدمی غسل کر لے. تو یہ مختلف لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے. باتیں تو بہت ہیں، صرف ایک سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح سنن دارمی کی روایت ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج ہم لوگ کیوں شکایتیں کرتے ہیں، شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ملتا، گھروں میں اطمینان نہیں حاصل ہوتا، گھروں میں داخل ہوتے ہی خوشی غائب ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے حسد کینہ کپٹ، گھروں میں پہنچتے ہی ٹینشن، سروں میں درد پیدا کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک سبب بھی ہے اس کا، ایک سبب ہے. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان البیت لیتسع علی اہلہ وتحضره الملائکہ وتہجره الشیاطین ویکثر خیرہ ان یقرأ فیہ القرآن. ایک بات یاد رکھ لیں، اس حدیث کو غور سے سنیں اور اپنے دل کے نہا خانوں میں اس حدیث کو محفوظ کر لیں آج سے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر رب العالمین کے کلام کو پڑھا جاتا ہے صبح و شام، ایسے گھروں کے اندر، ایسا گھر اس کے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، تنگ نہیں ہوتا، کشادہ ہو جاتا ہے.
اس گھر کے اندر اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، کشادگی کے ساتھ ساتھ، حالانکہ وہ دیکھنے میں گھر بڑا چھوٹا ہے لیکن رہنے والوں کے لیے کشادہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین ایسے گھروں کو خیرآباد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ایسے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس نے سورہ بقرہ کسی رات میں پڑھی تو 3 رات تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، جس نے دن کے اندر پڑھا تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر ان کے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر فرشتے حاضری دیتے ہیں، اس گھر سے شیاطین اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، اور اس گھر میں خیر و برکت کثرت سے نازل ہوتی ہے۔ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، اللہ کا خیر، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان، چین ایسے گھر میں رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسے ابو ہریرہ کہتے ہیں وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، بڑے بڑے محلات میں، بنگلوں میں رہنے والے سن لو، جن گھروں میں، جن محلات میں، جن بنگلوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ گھر اگرچہ بڑا کشادہ ہے، بڑا بھاری ہے، سنگ مرمر سے جڑا ہوئے پتھر لگے ہوئے ہیں، اس میں سکون نہیں مل سکتا جب تک اس گھر میں رب کے قرآن کو نہ پڑھا جاتا ہو۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، ایسے لوگوں پر اس کا گھر تنگ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بڑا ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ کشادہ ہے، کہتے ہیں کہ تنگ ہو جاتا۔ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ایسے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر آباد کہہ دیتے ہیں، فرشتے ایسے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین ایسے گھروں میں اپنا اڈا اور بسیرا بنا لیتے ہیں، شیاطین ایسے گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، شیاطین ایسے گھروں میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، اور خیر و برکت، اللہ کے طرف سے رحمت، سکون، اطمینان، خوشی ایسے گھر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں فرشتے نہیں ہوں گے وہاں رحمت و برکت نہیں آ سکتی۔ یہ جو اسباب ہم نے بیان کیے ہیں، یہ جو اعمال ہم نے بیان کیے ہیں، ان اعمال کی موجودگی میں یہاں جہاں یہ اسباب پائے جائیں گے ایسے گھروں میں رحمت و برکت نہیں آ سکتی، ایسے دکانوں میں برکت کا نزول، رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا جہاں یہ اسباب پائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں شیاطین ایسے گھروں میں بستے ہیں، فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، گھر ان کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں البیت الذی لا يقرأ في القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له، ایسا گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، وہ اس گھر کی طرح ہے جو کھنڈر ہو، جو ملیا میٹ ہو گیا ہو، گر گیا ہو، برباد ہو گیا ہو، ایسا گھر کے مانند وہ گھر ہے، گویا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں صبح و شام قرآن کو پڑھا کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے گھروں میں سکون، اطمینان، خوشی، فرحت، مسرت نازل ہو۔ میرے نبی نے اسی وجہ سے کہا کہ جس گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس طرح دنیا والوں کے لیے یہ سورج، یہ آسمان میں چمکتے ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے جس طرح ہم دنیا والوں کے چمکتے ہوئے ستارے دکھ رہے ہیں، روشنی اس سے ہم حاصل کرتے ہیں، راستے کی رہنمائی ہم کو ملتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کو جو آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے وہ گھر ان فرشتوں کو ایسے دکھتا ہے جیسا کہ وہ ستارے اور سورج چمک رہے ہوں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ گھر چمکتے ہیں، ان سے روشنی نکلتی ہے، یہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نورانی مخلوق دیکھتی ہے، نورانی مخلوق دیکھتی ہے کہ اس گھروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے، یہ آسمان والے دیکھتے ہیں۔ لہذا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اسباب، ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن اعمال اور اسباب کی وجہ سے ہمارے گھروں، ہمارے دکانوں میں یا خود ہمارے پاس رحمت و برکت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان اسباب اور عوامل سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی اس بات کی توفیق دے کہ ہم
اپنے فرشتوں کو خوش کر سکیں جو ہمارے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں رحمت و برکت کے. اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.